أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس کی تصدیق کی وہی متقی اور عذاب سے بچنے والے ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اخلاص سے نیک اعمال کرنے والوں کا یہی صلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان لوگوں کے کیے ہوئے بدترین اعمال کو بھی معاف کر دے اور ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کی بہترین جزا عطا کرے۔ آیات نمبر 36 تا 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ جو مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں انہیں بتا دیں کہ میری حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ۔ کیا اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کافی نہیں کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور جسے اللہ گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ اور جسے اللہ ہدایت سے نواز دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا اللہ بہت زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ پھر آپ ان سے دریافت کیجئے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔
تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کی بھلائی کے لیے دین حق پر مشتمل یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے۔ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ سو اب جو شخص اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آیات نمبر 42 تا 52 میں بیان کہ اللہ ہی موت کے وقت جان قبض کرتا ہے۔ قیامت کے روز کسی جھوٹے معبود کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس روز کافر اگر دنیا کی ہر چیز دے کر جہنم سے نجات پانا چاہیں تو نہ پا سکیں گے۔ رزق و فضل سب اللہ ہی کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ يتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت جان قبض کر لیتا ہے، اور جس کے مرنے کا وقت ابھی نہیں آیا اس کی جان نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو ان کی جان کو تو روک لیتا ہے اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ ان سے دریافت کیجئے کہ اگر یہ تمہارے سفارشی نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ عقل و شعور، تو کیا پھر بھی تم انہیں اپنا سفارشی سمجھو گے؟ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کیونکہ تمام آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے، اور بالآخر تمہیں واپس بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کو آخرت پر کامل یقین نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک ان کے دل خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، یقیناً تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی ہو
تو یہ لوگ قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس دن اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہ رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو اعمال وہ کرتے رہے تھے ان کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب انہیں گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و قابلیت اور تدبیر کی وجہ سے ملی ہے۔ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، حالانکہ یہ تو ایک آزمائش ہے مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یہی بات وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا، پھر ان کی تمام بدعمالیوں کا وبال انہی پر آ پڑا۔ والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، اور ان لوگوں میں سے بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی بدعمالیوں کا وبال بھی عنقریب انہی پر پڑنے والا ہے، اور یہ لوگ کسی طرح بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آیات نمبر 53 تا 63 میں مومنوں کو ہدایت کہ ہر کام کے لیے اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین کو تنبیہ کہ اس کتاب پر ایمان لے آئیں، وگرنہ ایک دن اپنی محرومی پر افسوس کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، روز قیامت کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ،
اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ پہنچے اور تمہیں کسی طرف سے کوئی مدد نہ مل سکے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ اور تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی کتاب میں جو بہترین احکام دیے گئے ہیں ان کی پیروی کرو اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میں اللہ کے احکام بجا لانے میں کوتاہی کرتا رہا، بلکہ میں تو ہمیشہ ان احکام کا مذاق ہی اڑایا کرتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دیتا تو آج میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا پھر عذاب کو سامنے دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے پھر دنیا میں لوٹ جانا نصیب ہو جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ ارشاد ہوگا کہ ہاں میرے احکام تیرے پاس پہنچے تھے لیکن تو نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور میری آیات کے مقابلے میں تکبر کیا تھا اور تو ہمیشہ انکار کرنے والوں میں شامل رہا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کے روز آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں پرہیزگار تھے اللہ انہیں جہنم سے بچا کر کامیابی سے ہمکنار کر دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں تو اسی کے اختیار میں ہیں، سو جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ آیات نمبر 64 تا 70 میں بیان کہ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کو یہی وحی بھیجی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، روز قیامت کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن جہنم اور جنت کا ایک منظرنامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے نادانوں،
کیا اب بھی تم مجھ سے یہی کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرنے لگوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی تھی کہ اے لوگو، اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ لہٰذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر و منزلت نہ پہچانی جو اس کا حق ہے، جبکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، سوائے بعض مقرب فرشتوں کے۔ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ پھر جب اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ سب کے سب اچانک کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، وہ بھی جو قیامت کے دن پہلے سور کے وقت ہلاک ہوئے تھے اور وہ بھی جو اپنی قبروں میں پہلے سے مدفون تھے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ لوگ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیات نمبر 71 تا 75 میں بیان کہ روز قیامت کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم اور جنت کا ایک منظرنامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ پھر جو لوگ دنیا میں کفر کرتے رہے تھے انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران فرشتے ان سے کہیں گے
کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں آج کے دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور آخر کافروں پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ان کافروں سے کہا جائے گا کہ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، سو تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. یہاں تک کہ جب وہ لوگ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوش و خرم رہو، سو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وہ لوگ جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہمیں سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں، پس نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا اجر ہے۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دن دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اور تمام لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن آیات نمبر 1 تا 6 میں منکرین کو یہ دہانی کہ یہ قرآن یقینی طور پر اللہ ہی کی جانب سے نازل کیا گیا ہے جو بہت بخشنے والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کی مخالفت وہی لوگ کر رہے ہیں جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے نافرمان قوموں کا ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. حامیم، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بہت زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑی قدرت اور فضل کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب کو بالآخر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
اللہ کی آیات کے بارے میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کفر کا شیوا اختیار کر چکے ہیں، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا تجارت کی غرض سے شہر در شہر پھرنا اور ظاہری شان و شوکت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جان لو کہ یہ سب چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گی، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے نافرمان قوموں کا ہو چکا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اور ہر امت نے یہی ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور بے بنیاد باتوں کا سہارا لے کر جھگڑتے رہے تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی طرح حق پر غالب آ جائیں۔ آخرکار میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ کیسی تھی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح ان کافروں کے بارے میں بھی آپ کے رب کا قول پورا ہو چکا ہے کہ یقیناً یہ سب اہل جہنم ہیں۔ آیات نمبر 7 تا 12 میں بیان کہ اللہ کے فرشتے اس کے عبادت گزار بندے ہیں، وہ کسی گناہ گار کی سفارش نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن مشرکین کے اقرار جرم اور اللہ کی ناراضگی کا ایک منظرنامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا۔ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد ہیں، سب اس کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود بھی اپنے رب پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے اہل ایمان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، سو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ان جنت کے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں، بے شک تو بہت زبردست اور انتہائی حکمت والا ہے۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، اور جسے تو نے قیامت کے دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو اس پر واقعی تو نے بہت رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تم سے ناراض ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، سو اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کیا اب اس جہنم سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ان سے کہا جائے گا کہ یہ سزا تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جاتا تھا تو تم فوراً مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر. بس اب یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے جو سب سے عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ آیات نمبر 13 تا 22 میں تنبیہ کہ ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، روز قیامت وہی مالک ہوگا اور کوئی ان مشرکوں کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ پچھلی نافرمان قوموں کے حوالے سے منکرین کو تنبیہ کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس کے خلاف کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر الا من ینیب. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، لیکن ان سب باتوں سے نصیحت صرف وہی شخص حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. صرف اللہ ہی کو پکارو اور اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر لو، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وہ بہت عالی مرتبہ اور عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ سے ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یوم هم بارزون لا يخفى على اللہ منهم شیء. وہ دن کہ جب سب لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ان کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس وقت کہا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک اللہ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اس قریب آنے والے دن کی مصیبت سے ڈرائیے جب لوگوں کے دل خوف کی وجہ سے اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اس دن ظالم نافرمانوں کا نہ تو کوئی ہمدردی کرنے والا دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی کہ جس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور اللہ تو خیانت کرنے والی نگاہوں کو بھی جانتا ہے اور سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی۔ واللہ یقضی بالحق
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ مشرکین جنہیں پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو نافرمان لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور زمین میں ان کی چھوڑی ہوئی نشانیاں بھی ان سے زیادہ ہیں، پھر اللہ نے انہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آتے رہے مگر وہ کفر و انکار ہی کرتے رہے، پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انه قوی شدید العقاب۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ آیات نمبر 23 تا 33 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے مشرکین کو تنبیہ کہ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں پر اللہ کا عذاب آیا تو کوئی انہیں نہ بچا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو تسلی کہ بالآخر حق کا ساتھ دینے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں اسی کے خاندان کے ایک شخص کی نہایت ایمان افروز تقریر جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ لیکن کافروں کی یہ تدبیر بے سود اور بے نتیجہ ہی رہی۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو اور اگر وہ سچا ہے تو اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو پکار لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا زمین میں کوئی اور فساد نہ برپا کر دے۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ میں تو ہر ایسے متکبر سے جو یوم حساب پر یقین نہ رکھتا ہو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی اور واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ ان اللہ لا يهدی من هو مسرف کذاب. بلا شبہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور بہت جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں اس ملک میں بادشاہی حاصل ہے اور تم زمین میں غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. یہ سن کر فرعون کہنے لگا کہ میں تو تمہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو بالکل ٹھیک ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں بھی پچھلی نافرمان قوموں کی طرح کوئی برا دن نہ دیکھنا پڑے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم. اور تمہارا بھی وہی انجام ہو جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد دوسری قوموں کا ہوا تھا۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں قیامت کے دن سے بھی ڈرتا ہوں جب ہر طرف چیخو پکار ہوگی۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، لیکن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور جسے اللہ ہی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے تو اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ آیات نمبر 34 تا 44۔ اس سے پچھلی آیات میں فرعون کے خاندان کے ایک شخص کی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا تقریر بیان کی گئی تھی۔ یہاں اس تقریر کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں کے بارے میں ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہے۔ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے
تو تم کہنے لگے کہ اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکوک و شبہات میں رہنے والے ہیں۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم۔ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی سند بھی نہ آئی ہو۔ كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا۔ ان کا یہ رویہ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنوا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر ان راستوں پر پہنچ جاؤں جو راستے آسمانوں تک پہنچانے والے ہیں، پھر میں وہاں سے جھانک کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کے برے اعمال اس کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ اور فرعون کی ہر تدبیر کا انجام ناکامی کی صورت ہی میں نکلا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ اور وہ شخص جو ایمان لا چکا تھا کہنے لگا کہ اے میری قوم میری پیروی کرو تو میں صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم کے لوگو، یہ دنیا کی زندگی تو محض چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها۔ جو شخص کسی برائی کا مرتکب ہوگا تو اسے صرف اسی برائی کے برابر سزا دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ اور جو شخص نیک اعمال کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حد و حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کے بارے میں مجھے خود بھی کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں اس ہستی کی طرف دعوت دے رہا ہوں
جو بہت زبردست اور نہایت مغفرت کرنے والا ہے۔ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ یہ بات یقینی ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں وہی اہل جہنم ہیں۔ جن بتوں کی پرستش کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو، نہ دنیا میں انہیں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں۔ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آیات نمبر 45 تا 56 میں بیان کہ فرعون پر کسی کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی قرار پایا۔ قیامت کے دن کا ایک منظر جب کمزور لوگ اپنے سرداروں سے جھگڑیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ چنانچہ اللہ نے اپنے اس مومن بندے کو ان لوگوں کی شرارت آمیز چالوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ جہنم کی آگ ہے جس کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ پھر ذرا اس وقت کا خیال کرو جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تو دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا اب جہنم کی آگ کا کچھ حصہ ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ متکبرین جواب دیں گے کہ اب تو ہم سبھی اس آگ میں پڑے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر چکا۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور اہل جہنم اپنے نگران فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے التجا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں کسی دن تو کمی کر دیا کرے۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات۔ وہ نگران فرشتے جواب دیں گے کہ کیا تمہارے رسول تمہارے پاس واضح معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلى۔ اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں رسول آئے تو تھے۔
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اس پر فرشتے جواب دیں گے کہ پھر تو تم خود ہی دعا کرو، اور اس وقت کافروں کی دعا بے نتیجہ اور بے سود ہی رہے گی. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اس دن ظالموں کو ان کا کوئی بھی عذر فائدہ نہ پہنچا سکے گا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کے لیے جہنم کا برا ٹھکانہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ کتاب عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار. پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پوری امت سے خطاب ہے. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں جب کہ ان کے پاس کوئی سند بھی نہ آئی ہو، ان کے دلوں میں غرور اور بڑا بننے کی ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. سو آپ ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. آیات نمبر 57 تا 68 میں آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے توحید اور قیامت کی دلیل بیان کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یقیناً انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ بدکار لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. یقین رکھو کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی بھی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا.
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بلا شبہ جو لوگ میری اطاعت و عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اسی نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور بہترین صورتیں بنائیں اور کھانے کے لیے نہایت عمدہ رزق عطا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، پس اللہ بہت ہی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو پورے اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی اطاعت اور عبادت کرو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے ان چیزوں کی پرستش سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیونکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے رب ہی کا فرمانبردار رہوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ وہ رب جس نے ابتدا میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے جو ایک جنین کی شکل اختیار کر کے رحم مادر میں جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر نکالتا ہے، پھر تمہیں نشو و نما دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور آخرکار بڑھاپے کی عمر تک جا پہنچو۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور وہ تم سب کو ایک خاص عمر دیتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد تک زندگی بسر کر لو
اور شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیات نمبر 69 تا 78 میں پچھلی نافرمان قوموں کے انجام کا بیان۔ کسی بھی رسول کو یہ قدرت حاصل نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ یا نشانی دکھا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کی بھی تکذیب کی اور ان تمام کتابوں کی بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی تھیں، سو ان قریب ان لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون۔ جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور ان کو کھینچ کر سخت کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے معبود جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ وہ جواب دیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کہیں غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں اپنے مشرکانہ اعمال پر ناحق خوش ہوتے تھے اور تم حق کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، سو تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر سے کام لیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں یا اس سے قبل آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں واپس ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات
ہم نے آپ کو سنائے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات آپ کو نہیں سنائے۔ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله اور کسی بھی رسول کو یہ قدرت حاصل نہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی بطور معجزہ ظاہر کر سکتا۔ فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہل باطل ہی خسارے میں رہے۔ آیات نمبر 79 تا 85 میں اللہ کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں کا ذکر، پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر، منکرین کو تنبیہ کہ اللہ کا عذاب آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور پیدا کیے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان میں تمہارے لیے اور بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی مرضی کی منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور تم خشکی میں ان جانوروں پر اور سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اور اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، آخر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ وہ لوگ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، پھر زمین میں ان کی چھوڑی ہوئی نشانیاں بھی ان سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی یہ ساری کمائی ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جب ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اپنے علوم و فنون ہی پر نازاں رہے، اور بالآخر اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں اور ان تمام معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ لیکن جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ اللہ کا یہی مقررہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں میں ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر سخت خسارے میں رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ۔
آیات نمبر 1 تا 12 میں اس بات کی یقین دہانی کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، لیکن منکرین مختلف حیلہ بہانوں سے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا سارا نظام اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے جو نہایت مہربان اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو خوب صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں پڑھی جانے والی کتاب ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، یہ کتاب خوشخبری دینے والی اور خبردار کرنے والی ہے، پھر بھی اکثر لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور اسے سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری دعوت کے خلاف ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، سو تم اپنا کام کیے جاؤ اور ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور یہی لوگ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ آپ ان لوگوں سے دریافت کیجئے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے 2 ایام میں زمین بنائی، اور کیا تم کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور اس نے زمین میں اوپر سے بھاری پہاڑ رکھ دیے اور زمین میں برکتیں رکھ دیں اور اس میں مختلف غذائی مواد رکھے ضرورت مندوں کی ضرورت کے عین مطابق، اور یہ سب کام
4 ایام میں ہو گئے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں سا تھا، سو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ خوشی سے یا مجبوراً۔ دونوں نے کہا کہ ہم فرما برداروں کی طرح حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها۔ پھر اس نے 2 ایام میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حال حکم نافذ کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ بنا دیا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور یہ سارا نظام اس ہستی کا مقرر کردہ ہے جو بہت زبردست اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیات نمبر 13 تا 25 میں منکرین کو تنبیہ کہ اگر ایمان نہ لائے تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا پچھلی نافرمان قوموں عاد اور سمود کا ہوا تھا۔ وہ لوگ ان مشرکین کے مقابلے میں بہت طاقتور تھے، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ مشرکین کے اس خیال کی تردید کہ اللہ کو ان کے بعض اعمال کا پتہ ہی نہیں چلتا، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت ہر شخص کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر پھر بھی یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ویسے ہی خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا قوم عاد اور قوم سمود پر نازل ہوا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله۔ جبکہ رسول ان کے پاس آتے رہے اور انہیں ہر ممکن طریقے سے سمجھایا کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ مگر انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ اگر ہمارے رب کو منظور ہوتا تو وہ ہماری ہدایت کے لیے فرشتے نازل کر دیتا، سو جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ چنانچہ قوم عاد کے لوگ زمین میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، غرض وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آخرکار ہم نے سخت سردی کے چند دنوں میں ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ انہیں
اس دنیا کی زندگی ہی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور وہ جو قوم سمود تھی، اسے ہم نے راہ ہدایت دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، سو ان کے برے اعمال کے سبب انہیں ایک ذلت آمیز عذاب نے آ پکڑا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی، ہم نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کا تصور کرو جب اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لے جانے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے گروہ بنائے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم کے نزدیک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے گئے ہو۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور دنیا میں چھپ کر گناہ کرنے کی وجہ یہ خوف نہ تھا کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ چھپ کر کیے گئے اکثر اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اپنے رب کے ساتھ کیے گئے اس گمان ہی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم سخت خسارے میں پڑے رہ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پھر اب یہ لوگ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اگر توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، ہم نے ان کافروں پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو ان کے اگلے پچھلے برے اعمال ان کی نگاہوں میں
خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، اور آخر ان سے پہلے گزری ہوئی جنات اور انسانوں کی نافرمان امتوں کی طرح ان پر بھی اللہ کا قول پورا ہو کر رہا، بے شک وہ سب خسارے ہی میں رہے۔ آیات نمبر 26 تا 36 میں مشرکین کو تنبیہ کہ قیامت کے دن گمراہ سردار اور ان کے پیروکار سب جہنم میں ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس روز فرشتے اہل ایمان کے پاس اللہ کی ابدی نعمتوں کی بشارت لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ آپ ایک اعلیٰ اور پاکیزہ دعوت لے کر اٹھے ہیں، اگر یہ نادان لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ عفو و درگزر اور حکمت سے کام لیں۔ اگر کبھی شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور یہ کافر آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب یہ سنایا جائے تو شور و غل مچایا کرو تاکہ اس طرح تم غالب رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یقیناً ان کے کیے ہوئے بدترین اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور اللہ کے دشمنوں کا بدلہ وہ آگ ہے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں یہ بدلہ اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور اس دن یہ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنات اور انسانوں کے وہ گروہ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ انہیں خوب ذلیل کرنے کے لیے ہم انہیں اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس کے برعکس بلا شبہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اپنے قول و فعل سے اس پر قائم بھی رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ تو کسی قسم کا خوف اپنے دل میں لاؤ اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کے حصول پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جنت میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور جو چیز تم اللہ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ نزلا من غفور رحیم، تمہاری یہ مہمان نوازی اللہ کی جانب سے ہے جو بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرتا رہے
اور یہ کہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب بھلائی سے دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت تھی وہ یکایک تمہارا مخلص دوست بن گیا۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ یہ مقام تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے، اور اس کی توفیق خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی بجائے ہمیشہ دل میں وسوسہ ڈال کر انتقام لینے کی ترغیب دے گا۔ آیات نمبر 37 تا 46 میں زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے اللہ کی توحید کی دلیل، قرآن میں تحریف کرنے والوں کو سخت الفاظ میں انتباہ، قرآن کے منکرین کے ایک اعتراض کا جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ رات اور دن، سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ اگر پھر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو انہیں نظر انداز کر دیجئے کہ وہ فرشتے جو آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا نہیں تھکتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک اور بنجر پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى انه على كل شیء قدیر۔ بے شک جس طرح اس نے اس زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا، کچھ شک نہیں کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں تحریف کرنے اور ان کا غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ بھلا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن بے خوف و مامون ہو کر حاضر ہوگا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے سارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس قرآن کی شکل میں نصیحت آئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک بڑی بابرکت اور عزت و حرمت والی کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اس کتاب میں باطل کسی پہلو اور کسی جہت سے تحریف نہیں کر سکتا. یہ تو اس اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو بڑی حکمت والا ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے بارے میں کہا گیا. بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت کرنے والا لیکن دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں بنا کر بھیجتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کی ہماری زبان میں وضاحت کیوں نہیں کی گئی. یہ عجیب بات ہے کہ کلام اجمی اور رسول عربی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن سراسر ہدایت اور شفا ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں کے لیے گرانی ہے اور یہ ان کی آنکھوں کے حق میں تاریکی ہے. اولئک ینادون من مکان بعید. ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو اور نہ وہ سن رہے ہوں اور نہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، پھر اس کتاب میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا، اور اگر آپ کے رب کی ایک بات پہلے ہی سے مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ کفار مکہ بھی قرآن کی طرف سے ایک ایسے ہی شک میں مبتلا ہیں جس نے انہیں تردد میں ڈال رکھا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے.